بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج جادو کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ جادو کیا ہے، کیا اس کی تاثیر ہوتی ہے، اور کیا یہ علم ہے، کیا اسے سیکھا جاتا ہے، اس پر انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے جادو کی کیا تعریف ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المفردات میں لکھا ہے کہ جادو سے مراد ہر وہ کام ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو اور وہ اپنی حقیقت کے خلاف نظر آئے، نیز وہ رازداری اور دھوکے پر مبنی ہو۔ یعنی ہر وہ کام کہ وہ کس طرح ہو رہا ہے اس کا سبب سمجھ میں نہ آئے، رازداری اور دھوکے پر مبنی ہو، اور اس کی جو حقیقت ہے اس کے خلاف نظر آئے۔ یہ امام رازی فرماتے ہیں۔ امام ابن قدامہ مقدسی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جادو چند منتر اور کلام سے عبارت ہے جسے پڑھا یا لکھا جاتا ہے، اور اس کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے، دماغ پر بھی ہوتا ہے، جسم پر بھی ہوتا ہے۔ جادو کے حوالے سے قرآن مجید میں بہت سی آیات آئی ہیں، بہت سی احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں۔ میں ایک آیت کی تلاوت کرتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو، ہم محض ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے۔ تو ناظرین، یہ جو آیت ہے، طویل آیت میں نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا، اس سے ہمیں بہت سی باتیں سمجھ آتی ہیں جادو کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایک علم ہے، کیونکہ فرمایا یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ تو یہ ایک علم ہے جسے سکھایا جاتا ہے، اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی اچھا علم نہیں ہے، برا علم ہے، اور اس کا سیکھنا کفر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جب فرشتے یہ علم سکھاتے تھے وہ یوں کہتے تھے: انما نحن فتنة فلا تکفر، کہ ہم یہ جو علم سکھا رہے ہیں یہ بطور آزمائش ہے، تو تم کفر نہ سیکھو،
کفر میں نہ مبتلا ہو، تو اس کا جو سیکھنا ہے وہ کفر ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس علم کی تاثیر بھی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ فرمایا گیا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ لوگوں نے پھر ان دونوں فرشتوں سے وہ علم سیکھا کہ جس کے ذریعے وہ میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے۔ تو یہ ایک برا علم ہے، اس کا سیکھنا کفر ہے، اور اس کے سیکھنے کا اس وقت یہ مقصد ہوتا تھا کہ میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ گو کہ اس علم کی تاثیر ہے، لیکن یہ تاثیر اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، جیسا کہ فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اس علم کے سیکھنے کے بعد وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے اذن کے بعد، اللہ کی اجازت کے بعد، اس کے حکم کے بعد۔ جیسے دوائیاں ہم کھاتے ہیں تو دوائی کے اندر اللہ تعالیٰ تاثیر ڈالتے ہیں تو ہمیں شفا حاصل ہوتی ہے، تو شفا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو شفا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو جادو ہے اس کی تاثیر بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو علم ہے یہ نفع بخش علم نہیں ہے بلکہ نقصان دہ علم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک یہ ہے کہ اے اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جو نفع بخش ہو، اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم سے پناہ مانگی ہے جو نقصان دہ ہو۔ آپ کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع بخش نہ ہو، نقصان دہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو علم ہے سحر، جادو، یہ نقصان دہ علم ہے، نفع بخش نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھا، مضر تھا، نفع بخش نہیں تھا۔ اور آخر میں جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی یہ علم سیکھتا ہے وہ اپنی آخرت برباد کر بیٹھتا ہے، اسے آخرت میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہوتا۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جن لوگوں نے یہ علم سیکھا انہیں پتہ تھا، انہیں اچھی طرح یہ معلوم تھا کہ یہ علم سیکھنے کے بعد آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا اور وہ اپنی آخرت برباد کر بیٹھیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ اس علم کو سیکھتے تھے اور اپنی آخرت برباد کرتے تھے۔ ناظرین، یہ جو جادو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ 7 تباہ کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وہ 7 گناہ کون سے ہیں جو ہمیں تباہ کر سکتے ہیں یا برباد کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہ گنوائے۔ سب سے پہلے ہے شرک، دوسرے نمبر پہ ہے جادو، سحر، تیسرے نمبر پر کسی معصوم کا قتل کرنا ہے، چوتھے نمبر پر سود کھانا ہے، 5ویں نمبر پر یتیم کا مال کھانا ہے، 6 نمبر پر یہ ہے کہ کوئی شخص جنگ سے، جہاد کے میدان سے، جنگ کے میدان سے پیٹھ پھیر کر بزدلی دکھائے، بھاگ جائے، اور 7واں گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص معصوم عورتوں کو، پاکیزہ عورتوں کو تہمت لگائے، ان کی عزت پر حملہ کرے، ان پر زنا کی تہمت لگائے۔ تو یہ 7 گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے ہیں کہ یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور شرک پہلا ہے، اس کے فوراً بعد جو گناہ ہے وہ سحر ہے، جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم، کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ سب سے پہلا وہ ہے جو شخص شراب کا عادی بن جاتا ہے، شراب کا رسیہ بن جاتا ہے، دوسرا وہ ہے جو جادو پر یقین رکھتا ہے، اور تیسرا وہ ہے جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں سے کٹ آف ہو جاتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا۔ اور ناظرین، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ شریعت میں جادوگر کی جو سزا ہے وہ موت ہے، یعنی اگر کسی شخص پر عدالت کے ذریعے یہ جرم ثابت ہو جائے
کہ وہ جادو کرتا ہے تو اسلامی شریعت میں اس کی سزا موت ہے۔ یہاں پر یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کتنے ہی لوگ ہیں جو بڑے دھڑلے سے اور فخر سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جادوگر ہیں اور ان کا جو جادو ہے اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، اور وہ یہ بھی کر سکتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ چند دنوں میں یا چند گھنٹوں میں یا چند منٹوں میں وہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو ان تک بھی یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ جو علم انہوں نے سیکھا ہوا ہے وہ کفریہ علم ہے، اور تمام امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ جادوگر کافر ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ کہ اس کی سزا موت ہے۔ تو یہ ایک انفارمیشن ہے جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ شریعت ہماری کیا کہتی ہے جادو کے حوالے سے۔ اس کے بعد اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے جادو کا وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ فرض کریں کسی پر جادو ہو جاتا ہے اور ہوتا ہے تو عام طور پر لوگ یوں کرتے ہیں کہ فوراً کسی جادوگر کے پاس پہنچتے ہیں کہ اس جادو کا توڑ جو ہے مزید کسی اور جادو کے ذریعے سے کیا جائے۔ تو شریعت میں یہ بھی غلط ہے۔ آپ جادو کا توڑ جادو سے نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو دھوکہ دے کے یہ تو قائل کیا جا سکتا ہے کہ جو صاحب ہیں جو جادوگر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ اس کا توڑ کر رہے ہیں، لیکن وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، فریب دے رہے ہوتے ہیں، آپ سے پیسے ہتھیا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جادو کا علاج جادو میں ہے ہی نہیں۔ جادو کا علاج صرف اور صرف اللہ کے کلام میں ہے، قرآن مجید میں ہے، اور اللہ سے دعا کرنے میں ہے۔ کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، اور یہ ایک یہودیوں کی سازش تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کا اثر اپنے اوپر موجود پایا، اور آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی چیز جو ہے وہ ایب نارمل ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کا ذکر کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دعا فرمائی، یہاں تک کہ آپ کو نیند آ گئی اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص آپ کے سرہانے بیٹھا ہوا ہے، ایک دوسرا شخص آپ کے پاؤں کی طرف بیٹھا ہوا ہے، اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور ایک پوچھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرا کہتا ہے کہ جادو ہوا ہے۔ پھر پہلا پوچھتا ہے کہ کس نے کیا ہے؟ تو دوسرا کہتا ہے کہ فلاں یہودی جس کا نام لبید بن عاصم ہے اس نے کیا ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے انہیں چرایا گیا، جو کنگھی میں ٹوٹ کر پھنسے ہوئے تھے، اور ان بالوں پر جادو کیا گیا، اور وہ جگہ بتائی گئی جہاں پر ان بالوں کو چھپایا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہ ایک کنواں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھروا دیا، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس جادو کا اثر زائل کر دیا۔ تو ثابت یہی ہوتا ہے کہ دعا کے ذریعے سے، قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے جادو کا اثر زائل کیا جا سکتا ہے، اور جادو کے لیے کسی جادوگر کی خدمات لینا غلط ہیں اور انسان کو کفر کے قریب لے جاتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شدید مذمت فرمائی ہے۔ آخر میں جادو اور کرامت اور معجزے میں فرق بیان کر دوں، کیونکہ عام طور پر لوگ انہیں گڑمڑ کر دیتے ہیں۔ جادو، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک کفریہ علم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جادوگر کافر ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شریعت کا پابند نہیں ہے اور اس سے کوئی ایسے کام سرزد ہو رہے ہیں جو نارمل نہیں ہے، تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ وہ جادوگر ہے۔ یا کوئی شخص آپ سے آپ کا نام پوچھ رہا ہے، یا آپ کی والدہ کا نام پوچھ رہا ہے، یا آپ سے آپ کے جو کپڑے ہیں وہ مانگ رہا ہے، کوئی استعمال کی چیز مانگ رہا ہے، تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ یہ جادوگر ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ کرامت جو ہے وہ اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ شخص جس کے ہاتھ پر کرامت کا ظہور ہوتا ہے وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ یعنی یہ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ شخص شریعت کا پابند ہے، نماز کا، روزے کا پابند ہے، اس کے اخلاق متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس کے ہاتھ پر اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی ایسی چیز رونما ہو رہی ہے جو ایکسٹرا آرڈینری ہے، تو وہ کرامت ہے، اللہ کی طرف سے۔ اور معجزہ جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ہاتھوں پر ہوتا ہے اور وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو معجزے میں نبوت کا دعویٰ بھی شامل ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہے معجزے میں، کرامت میں اور جادو میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جادو سے محفوظ رکھے، جادوگروں سے محفوظ رکھے، اور یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک بیماری کی طرح پھیل گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمارے معاشرے کو ان کے شر سے پاک کرے، اور ہماری حکومت کو توفیق دے کہ اس فتنے کو جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے اور بہت حد تک پھیل چکا ہے، اس کا قلع قمع کیا جائے اور معاشرے کو اس ناسور سے، ان ناپاک لوگوں سے پاک کیا جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔